بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز حکمت یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور حساس مرض سوزاک کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو مرد و خواتین دونوں میں شدید تکلیف اور بے چینی کا سبب بنتا ہے، مگر شرم و حیا کی وجہ سے اکثر لوگ اس کا بروقت علاج نہیں کرواتے۔ ہم آپ کو بتائیں گے سوزاک کا اصولیہ اور جڑ سے علاج پیش کریں گے۔ تبنبوی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم کے مجرب اصول اور نسخے اور آخر میں آپ کو دیں گے آزمودہ اور بے ضرر دیسی علاج، جن سے ہزاروں مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس بیماری میں مبتلا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں کی جس میں ہم نے ویڈیو کے موضوع کا نام کے فوائد پر تفصیل سے بات کی تھی تو ضرور دیکھیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سوزاک کا اصولی علاج پرنسپل بیسڈ ٹریٹمنٹ درج ذیل نکات پر مشتمل ہوتا ہے جو ہر مریض کی طبیعت، مزاج اور مرض کی شدت کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں۔ سوزاک کا اصولی علاج اخراج مواد فاسد elimination of morbid matter، جسم سے زہریلے اخلاط، پیپ یا فاسد رطوبات کا اخراج کیا جائے تاکہ جراثیمی مواد باہر نکلے۔ اس مقصد کے لیے عرقیات مکو، کاسنی، گلاب اور نیم کا استعمال مفید ہے۔ تحلیل ورم و تسکین حرارت anti-inflammatory and cooling effect، مثانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزش کم کرنے کے لیے سرد مزاج ادویات دی جائیں، مثلاً تباشیر، گوند کتیرہ، کاسنی، تخم خیارین وغیرہ۔ تطہیر و تنقیہ کلینزنگ اینڈ ڈیٹاکسیفیکیشن، خون اور پیشاب کو صاف کرنا ضروری ہے تاکہ مرض کی جڑ ختم ہو۔ مناسب پیشاب آور ادویہ دی جائیں جیسے کہ عرق مکو یا ادرک کی ہلکی مقدار۔ تقویت مثانہ و گردر اینڈ کڈنیز، جب علامات کم ہو جائیں تو گردہ و مثانہ کو قوت دینے والے مرکبات استعمال کیے جائیں جیسے کہ کشتہ فولاد، مجرب مقوی ادویہ، بیج بند، موصلی سفید، سید جریان رطوبات stopping excessive discharges۔ اگر مرض پرانا ہو جائے اور جریان یا کمزوری باقی رہ جائے تو اس کو روکا جائے۔ مقوی و قابض دوا دی جاتی ہیں جیسے کہ سوجک، مخصوص صفوفات۔ اصلاح مزاج و پرہیز correction of temperament diet control، گرم اشیاء، جنسی ہیجان، مرغن کھانوں سے پرہیز ضروری ہے۔ مزاج کو اعتدال پر لانے کے لیے ٹھنڈی اور سادہ غذائیں دی جائیں۔ یہ علاج کا اصولی خاکہ ہے اور اس کی بنیاد پر ہر مریض کے لیے مخصوص دوا تجویز کی جاتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم کی روشنی میں سوزاک جیسے مرض یعنی پیشاب میں جلن، پیپ آنا، سوزش کا علاج پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ علاج حضور اکرم صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم سے منقول احادیث اور روایات کی بنیاد پر ہے۔ سوزاک کا لفظ اگرچہ احادیث میں مخصوص طور پر نہیں آیا لیکن اس جیسی علامات کا علاج موجود ہے۔ سوزاک کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم نے فرمایا شفاء فی ثلاثہ شربت عسل، ترجمہ شفا تین چیزوں میں ہے، شہد پینے میں۔ فائدہ، شہد قدرتی اینٹی بایوٹک ہے، یہ پیشاب کی نالی کی سوزش اور انفیکشن میں مفید ہے۔ طریقہ استعمال، روزانہ صبح نہار منا ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک بڑا چمچ خالص شہد ملا کر پائیں۔ کلونجی، حدیث نبی کریم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ فائدہ، کلونجی قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور بدن کے مضر مادوں کو خارج کرتی ہے۔ طریقہ استعمال، آدھا چائے کا چمچ کلونجی سفوف یا تیل صبح شام نیم گرم پانی یا شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ زمزم کا پانی، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ، زمزم روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ طریقہ استعمال، روزانہ 1 یا 2 گھونٹ زمزم سوزاک کی شفا کی نیت سے پیا جائے۔ حجامہ،
حدیث تمہارے علاج کے طریقوں میں سب سے بہتر حجامہ ہے۔ فائدہ: حجامہ جسم سے فاسد خون نکالتا ہے اور انفیکشن کو کم کرتا ہے۔ پیشاب کی تکلیف یا جنسی بیماریوں میں کمر کے نچلے حصے پر حجامہ مثابت ہوتا ہے۔ ماہر حجام کے ذریعے کروائیں۔ دعا اور یقین۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ دعا روزانہ دل سے پڑھیں، پانی پر دم کر کے پائیں۔ سوزاک گنوریا ایک متعدی بیماری ہے جو جنسی رابطے سے پھیلتی ہے اور پیشاب کی نالی، تولیدی اعضاء، گلے یا مقعد میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ اس کا علاج فوری اور مؤثر طریقے سے ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ مرض پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں چند مجرب یونانی و دیسی نسخے پیش کیے جا رہے ہیں جو سوزاک کے علاج میں بہت مفید پائے گئے ہیں۔ نسخہ نمبر 1 سفوف سوزاک۔ اجزاء: تخم کاسنی 10 گرام، تخم کھیرا 10 گرام، تخم خرفہ 10 گرام، گوند کتیرہ 10 گرام، تباشیر 10 گرام، نشاستہ گندم 10 گرام، گلقند 20 گرام۔ ترکیب استعمال: تمام خشک اجزاء کو باریک پیس کر گلقند میں ملا کر محفوظ کر لیں۔ صبح و شام 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ دورانیہ: کم از کم زیتن۔ نسخہ نمبر 2 شربت سوزاک۔ اجزاء: عرق گلاب 10 ملی لیٹر، عرق مکو 10 ملی لیٹر، عرق کاسنی 10 ملی لیٹر۔ مصری حسب ذائقہ۔ ترکیب استعمال: تمام عرقیات کو ملا کر دن میں 3 مرتبہ 35 ملی لیٹر پلائیں۔ یہ نسخہ پیشاب کی جلن اور پیپ کے اخراج میں فوری آرام دیتا ہے۔ نسخہ نمبر 3 سوزاک کا کیپسول۔ اجزاء: کشتہ قلیل 5 ملی گرام، کشتہ فولاد 605 ملی گرام، برگ نیم خشک 65 ملی گرام، گوند کتیرہ 2% ملی گرام۔ ترکیب: تمام اجزاء کو باریک پیس کر کیپسول بھر لیں۔ دن میں 2 بار 1 کیپسول تازہ پانی کے ساتھ دیں۔ مدت: جت سے 10 دن۔ نسخہ نمبر 4 خارجی استعمال۔ اجزاء: عرق گلاب 100 ملی لیٹر، بورک ایسڈ 1 گرام، عرق بابونا 1 ملی لیٹر۔ روئی سے مقام متاثرہ کو دن میں 2 مرتبہ دھوئیں، سوزش اور خارش میں سکون ملے گا۔ احتیاطی تدابیر: مرچم صالحہ، گوشتاور گرماشیا سے پرہیز کریں، ہم بستری سے مکمل اجتناب کریں۔ جب تک مکمل صحت نہ ہو روزانہ 10 سے 2 گلاس پانی ضرور پئیں۔ ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین گرامی، سوزاک جیسا مرض اگر نظر انداز کر دیا جائے تو نہ صرف جسمانی کمزوری کا باعث بنتا ہے بلکہ دوسرے اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ہم نے آج آپ کے ساتھ سوزاک کا اصولی علاج، تبمبوی سلل کے روشنی میں ہدایات اور آزمود ہنسخے پیش کیے جن پر عمل کر کے انشاءاللہ مکمل شفا حاصلہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہی علم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی یا دعا منگوانے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔